کیا کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل الحدیث نام بہت قدیم ہے؟ جی ہاں ہے. پہلے میں یہ بتا دوں، حافظ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے بخاری کی شرح فرمائی ہے فتح الباری، اور امت کے اوپر ایک قرض تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ حضرت حافظ ابن حجر نے فتح الباری لکھ کر کے اتار دیا. میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ میرا خیال ہے کہیں ہو چکا ہے. اگر کوئی شروع سے آخر تک ایک بار اس کو پڑھ لے جائے، چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں آ رہی ہو، اس کو اگر پڑھ لے تو تقریباً مفتی ہو جاتا ہے، اسے کسی عالم سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں. بخاری کی اتنی بہترین شرح ہے فتح الباری، کئی مجلدات میں، کئی ویلیوم میں. حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی ہے تہذیب التہذیب، نام یاد رکھا جائے. حافظ ابن حجر کی کتاب کیا ہے؟ تہذیب التہذیب. اس میں امام شیبی کے بارے میں لکھا انہوں نے. قال الشیبی، امام شیبی فرماتے ہیں ادرکت 500 من الصحابہ، میں نے 500 صحابہ کو پایا ہے. کتابیں ہیں امام شیبی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے اور بہت سارے صحابہ کرام سے میں نے صحبت اٹھائی ہے. حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں امام شیبی کا قول، قال الشیبی ادرکت 500 من الصحابہ، میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے. اور یہی امام شیبی جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں رہے ہیں. ایک قول دیکھیں کتنا عجیب ہے. قال الشیبی کرہ الاولون الصالحون الاکثار من الحدیث ولن استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث. اللہ، یہ امام حاکم نے شیبی کے ترجمے کے اندر تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ قول موجود ہے. حضرت امام شیبی فرماتے ہیں کہ وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے سے معلوم ہو جاتی، وَلَنِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے. حضرت امام شیبی نے یہ ترکیب پہلے استعمال کروائی. بتائیے صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام کے درمیان رہ چکے ہیں، یہ آدمی جس نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے یہ لفظ اہل الحدیث استعمال کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ترکیب اور یہ لفظ صحابہ کرام کے درمیان رائج رہا ہوگا، تبھی تو حضرت امام شیبی اس کو استعمال کروا رہے ہیں. بتائیے تابعین ہو، اور تابعین کی جماعت کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، بس تابعین کا زمانہ. تو یہ لفظ بہت پہلے کا ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے، وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں انگریزوں کا دیا ہوا یہ لفظ ہے. میں اس کی حقیقت بیان کر دوں. یہ انگریزوں کے زمانے میں کیسے یہ لفظ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، نمایاں ہو. اصل میں ایسا ہوا جو وہاں بھی دور ہوتے تھے، وہی رفع الیدین کرنے والے، دور سے آنے کہنے والے سینے پر ہاتھ باندھنے، اور ان کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ یہ جتنے بھی سینے پر ہاتھ باندھنے والے ہیں اور رفع الیدین کرنے والے ہیں اور جتنے آمین بالجہد کہنے والے ہیں، یہ سب کے سب وہابی ہیں اور یہی انگریزوں سے لڑ رہے ہیں اور انگریزوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. تو جو بھی رفع الیدین کرتا ہوا نظر آتا اس کو اٹھا دیا جاتا اور غائب کر دیا جاتا، سولی دے دی جاتی، جائیداد پخت کرا دی جاتی، ضبط کرا دی جاتی. اور اہل حدیثوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اتنا خون بہایا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ان کا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا، قربانیاں ہوئی تھی. جلتے ہوئے ایک تابع کو کھلے کر دیا گیا ہے. ہم کو کیا معلوم 11,000 مقدمات ہیں ان کے خلاف، اور وہاں بھی تم کو کہا جاتا تھا انہی لوگوں کو جو رب الیدین کرتے تھے. تو اٹھے مولانا محمد حسین پٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاریخ ہے، اور انہوں نے وہی کیا جو جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کے وقت کہا تھا کہ اے اللہ، یہ 309 مسلمان یا 313 مسلمان ایک روایت کے مطابق اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج اس میدان کے اندر شہید کر دی گئی، قتل کر دی گئی، تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. اور اللہ کی مدد ہوتی، فرشتے اترے
حضرت محمد حسین بٹالوی نے وہی کیا. باقاعدہ انہوں نے انگریزوں کے پاس درخواست بھیجی کہ بھئی جو لڑ رہے ہیں آپ ان کو پکڑیے، جو بیچارے لڑ نہیں رہے اور رب الجدر اور آمن دل کر رہے ہیں ان کو وہاں بھی کہہ کے اٹھا لیا جاتا ہے، جائیداد کو کرا لی جاتی ہے، سب کرا لیا جاتا ہے، کالا پانی بھیج دیا جاتا ہے، طرح طرح کی ایجاد کی جاتی ہے. ارے کم سے کم ان کو تو بخش لیجیے، یہ وہابی نہیں ہے، یہ اہل الحدیث ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ نبی کے زمانے سے. لہٰذا اہل الحدیث لکھو، وہابی نہیں. اب اس وقت یہ جب لکھایا گیا نبی تب کہا جاتا ہے انگریزوں نے ان کا یہ نام دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے ہم تو اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے. تو کہنے آپ کا نہیں انگریزوں کا دیا ہوا، حقیقت حال یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی. یہ وہابی نہیں، اہل حدیث نام لکھو ان کا، وہ نام لکھوایا انہوں نے انگریزوں کے یہاں، تاکہ یہ جو مقدس جماعت ہے قرآن و حدیث کو فالو کرنے کہیں گم نہ ہو جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ پیش کیا تھا کہ آج میدان بدر میں جمع یہ 309 یا 313 مسلمان اگر شہید کرتے ہیں تو قیامت تک زمین پر کیا پریام لے. ایک بہت بڑی جماعت قتل کر دی جاتی اور بہت دانش مندانہ فیصلہ تھا، ایک بہترین عالم کا، ایک بہترین سیاستدان کا بہترین فیصلہ تھا کہ اس طریقے سے بہت بڑی جماعت اہل حدیثوں کی بچا لی جائے انگریزوں کے ظلم و ستم سے. پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے، کس طریقے کس طرح مطالعہ کرتے، ذہن کو صاف کر کے. یہ مینٹل ریزرویشن ذہنی تحفظ کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ نہ کیا جائے، ذہن صاف کر کے کتاب و سنت کا بھی مطالعہ کیا جائے اور تاریخ کا بھی مطالعہ کیا جائے. تو یہ امام شیبی کی بات تھی جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو پایا. اچھا، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ 4 اماموں میں سے، ان کو 4 امام بولتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہیں بڑے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل، جن کی حدیث کی کتاب مسند احمد ہے. اللہ اکبر، بڑی پیاری کتاب ہے حدیث کی، کتنی حدیثیں جمع کی. ان کے بارے میں ابو بکر مروزی نے لکھا اور ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے شرح اور صحابہ الحدیث کے اندر لکھا صحیح سند کے ساتھ. میں ان کا قول پیش کر دیتا ہوں. ابو بکر مروزی کہتے ہیں ان ابا عبد اللہ یعنی احمد بن حنبل قول لیس قوم عندي خیر من اهل الحدیث لیس يعرفون الحدیث. اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل الحدیث سے زیادہ کوئی اچھی جماعت نہیں ہے. یہ حدیث کے علاوہ کچھ جانتے ہی لیس يعرفون الحدیث، یہ حدیث کے علاوہ کچھ جانتے نہیں. اگر یہ امام برحق ہے تو اس کا یہ قول برحق ماننا چاہیے نا. گویا یہ لفظ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے استعمال کیا اور باقاعدہ اہل حدیث لفظ استعمال فرمایا. اور احمد بن سلام قطان مشہور محدث ہے، ان کا یہ قول امام بغدادی نے، خطیب بغدادی نے شرح اور اصحاب الحدیث کے اندر نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ اسناد صحیح کہ لیس فی الدنیا متبع الا وهو يبغض اهل الحديث واذا ابتدع الرجل نزع حلاوه الحديث من قلبه. یہ شرح و اصحاب الحدیث کے اندر علامہ خطیب بغدادی نے قول احمد بن سلام قطان کا لکھا ہے کہ دنیا میں وہی آدمی اہل حدیث سے بغض رکھے گا جو بدعتی ہو. ویسے تو دنیا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث، بدعتی ہوگا وہ. اور جب آدمی بدعتی ہو جاتا ہے، بدعت کرنے لگتا ہے، تو حدیث کی جو مٹھاس ہوتی ہے، حدیث کی جو عظمت ہوتی ہے، حدیث کا جو مقام ہوتا ہے، حدیث کا جو رتبہ ہوتا ہے، حدیث کا جو ایلیگنس ہوتا ہے، وہ اس کے دل سے نکل جائے. حدیث کی محبت اسی کے دل میں جاگزین ہوگی نا جو حدیث کی عظمت کو سمجھتا.